یزید کے سیاہ کارناموں کا ذمہ دار اس کے باپ معاویہ ابن ابی سفیان کو بھی گردانا جاتا ہے، لیکن اگر معاویہ ابن ابی سفیان کی وصیت کو دیکھا جائے جو کہ انہوں نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے یزید کو کی تھی، تو اس کے مطابق معاویہ ابن ابی سفیان کی خطا یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کی بیعت لینا شروع کر دی تھی اور اس کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا، اور اس کے بعد یزید ملعون نے جو سیاہ کارنامے سر انجام دیے اس میں معاویہ ابن ابی سفیان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ لیکن معاویہ ابن ابی سفیان کی وصیت کے الفاظ تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو کہا تھا کہ عام مسلمانوں سے تمہیں بیعت لینے میں کوئی مشکل درپیش نہ ہوگی، لیکن 3 افراد ایسے ہیں جن کی مسلمان تقلید کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے سرکردہ افراد ہیں، ان سے تمہاری بیعت لینا اشد ضروری ہے۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عبداللہ ابن زبیر اور ایک امام علی مقام امام حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ساتھ ہی معاویہ ابن ابی سفیان نے یزید کو یہ بھی وصیت کی تھی کہ عبداللہ ابن عمر فاروق سے تمہیں چندہ گھبرانے یا خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نیک متقی اور پرہیزگار انسان ہے اور وہ خلافت اور سیاست کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا، لیکن لومڑی کی طرح پلٹ کر وار کرنے والا شخص عبداللہ ابن زبیر ہے، اس سے تمہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر کہا تھا کہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان سے رحم دلی اور ہمدردی والا برتاؤ کرنا۔ معاویہ ابن ابی سفیان کی اس وصیت پر تمام مورخین کا اجماع ہے، لیکن اس کے بعد یزید نے خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کیا وہ اس کی انفرادی سوچ تھی اور اس کے شیطانی ذہن کی خصلتی کی عکاسی تھی۔ اس میں معاویہ ابن ابی سفیان کو کچھ مورخین مورد الزام نہیں ٹھہراتے، لیکن چونکہ یزید ملعون نے اپنے باپ کی ہی دی ہوئی خلافت کے اور طاقت کے زور پر یہ تمام سیاہ کرتوت سر انجام دیے تھے، اس لیے یزید کے ان سیاہ کارناموں کا ذمہ دار معاویہ ابن ابی سفیان کو بھی قرار دیا جاتا ہے۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو یزید کی طرف سے اس کی خلافت کی بیعت کرنے کا پیغام موصول ہوا تو اس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر پر ان کے والد محترم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ بھی موجود نہ تھا، اور ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام بھی شہید ہو چکے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شش و پنج میں مبتلا ہوئے کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یزید جیسے فاسق اور فاجر اور ملعون شخص کی بیعت وہ کسی بھی صورت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے موقع پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کے برادر محمد ابن حنفیہ تشریف لائے۔ محمد ابن حنفیہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے۔ سوتیلے بھائی اس طرح سے تھے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور محمد ابن حنفیہ کے باپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، لیکن ان دونوں کی والدہ ایک نہ تھیں، اس لیے محمد ابن حنفیہ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سوتیلا بھائی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد ابن حنفیہ کو ہمیشہ امام علی مقام امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اپنے زیر تربیت اور زیر سایہ رکھا، اور اپنی شہادت کے وقت وصیت بھی فرمائی تھی کہ ہمیشہ محمد ابن حنفیہ کو اپنے حقیقی بھائیوں کی طرح ہی رکھنا، اور محمد ابن حنفیہ کو بھی وصیت فرمائی تھی کہ ہمیشہ اپنے ان دونوں بھائیوں کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ساتھ رہنا اور ان کی مدد اور تعاون میں بھی پیش رہنا۔ اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت کے پیش نظر محمد بن حنفیہ کو جب پتہ چلا کہ یزید بن معاویہ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے اپنی خلافت کی جانشینی کی بیعت طلب کی ہے، تو وہ فوراً امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا۔ محمد ابن حنفیہ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ یزید کی بیعت قطعاً نہ کیجیے، لیکن مجھے اس بات پر بھی ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک جگہ پر رہ کر کوئی قدم اٹھائیں گے یا کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ اگر آپ کسی ایک جگہ پر رہ کر کوئی قدم اٹھائیں گے تو آپ کے آس پاس موجود لوگ 2 گروہوں میں بٹ کر رہ جائیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ آپ کی رائے اور فیصلے کے احترام میں آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے، کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو آپ کے مخالفین کی صف میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر ایک جگہ پر قیام کرنے سے آپ گھمبیر مسائل میں گر جائیں گے۔ چنانچہ میرا مشورہ یہ ہے کہ
آپ جب تک یزید کی بیعت کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ پہم حالت سفر میں رہیے اور ایک شہر سے ایک مقام سے دوسرے شہر اور دوسرے مقام سفر اختیار کرتے رہیے۔ ایسا کرنے سے آپ کسی مناسب رائے تک بھی پہنچ جائیں گے، پھر اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی آپ کے پاس وقت ہوگا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ پھر بھائی میں کہاں جاؤں؟ تو محمد ابن حنفیہ نے مشورہ دیا کہ آپ اگر مدینہ منورہ کو چھوڑنا چاہتے ہی ہیں تو پھر آپ یہاں سے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیے یا پھر ریگستان کا سفر اختیار کیجیے۔ امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس نازک وقت میں اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے مشوروں پر مکمل طور پر عمل کیا اور آپ نے مکہ مکرمہ کی جانب رخت سفر باندھا اور مکہ مکرمہ جا کر سکونت اختیار فرمائی اور محمد ابن حنفیہ کو حکم دیا کہ آپ مدینہ منورہ میں رہیے گا اور مجھے یہاں کے حالات سے باخبر کرتے رہیے گا۔ اور بہت سے مورخین نے محمد ابن حنفیہ کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک سفر نہ ہونے کے پیچھے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یہی فرمان ثبت کیا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے خود ہی محمد ابن حنفیہ کو مدینہ میں رکنے کا ارشاد فرمایا تھا اور انہیں اپنے ساتھ شریک سفر نہ کیا تھا۔ اور بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ ایک بیماری کا شکار تھے جس کی وجہ سے وہ عازم سفر نہ رہ سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کا سفر اختیار نہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کا کربلا کی جنگ میں ساتھ نہ دے سکے۔ اور اگر محمد ابن حنفیہ کی نیت پر شک ہوتا تو پھر وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ان مشوروں سے ہی نہ نوازتے۔ جب انہوں نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو مشکل اور پریشانی میں دیکھا تو فوراً اپنے والد کی وصیت کے مطابق ان کی مدد کے لیے ان کو مشورہ دینے کے لیے پہنچے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تو مکہ میں کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی اور کہا کہ ہم یزید کے مظالم سے تنگ آ چکے ہیں، وہ فسق و فجور اور شراب نوشی اور خلاف شریعت اعمال میں مبتلا ایک ناخلف انسان ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیے اور ہماری بیعت حاصل کیجیے اور یزید سے ہمیں چھٹکارا دلوائیے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے ان خطوط کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب یہ خطوط تعداد میں بڑھتے ہی چلے گئے تو پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ایک اور بھائی جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے، امام مسلم بن عقیل اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام، ان دونوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ ہمیں اپنے کسی سفیر کو کوفہ بھیجنا چاہیے تاکہ وہ جا کر کوفہ کے حالات کی تصدیق کر سکے۔ اگر تو واقعتاً ہی کوفی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر امام حسین علیہ السلام کا کوفہ جانے میں کوئی حرج نہیں۔ شیعوں کی ایک مستند کتاب حوال الشہداء کے مصنف امام واقد ابن جوہری روایت کرتے ہیں کہ جب محمد ابن حنفیہ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ جانے کا مشورہ دیا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کو مسلسل سفر کی حالت میں رہنے کا مشورہ دیا تھا، تو اس موقع پر حضرت عباس علمدار بھی وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ یا امام ہمیں مدینہ منورہ میں رہ کر ہی یزید سے نپٹنا چاہیے، جیسے ہمارے بابا حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے یزید کے باپ معاویہ ابن ابی سفیان کی مزاحمت کا بھرپور جواب دیا تھا، اور حالات بھی اب پہلے سے بہت مختلف ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ایک اشارے پر مسلمان اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے بے تاب اور تیار ہیں، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جنگ و جدل نہ چاہتے تھے، اور آپ کے پیش نظر وہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے تمام مناظر اور واقعات تھے جہاں مسلمان ایک دوسرے کی ہی تلواروں کے ذریعے شہید ہو گئے تھے۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے برادر محمد ابن حنفیہ کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی جانب رخت سفر باندھا، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے برادر امام مسلم بن عقیل سے مشورہ کیا تو ان کو کوفہ کے حالات کی تصدیق اور جانچ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کوفی واقعی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفادار ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے جوک در جوک امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہی امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ جب امام مسلم بن عقیل نے حالات کو سازگار دیکھا تو انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ کوفی آپ کے ساتھ وفادار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ تو پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے کوفہ کا سفر
سفر اختیار کیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ابھی کوفہ سے چند کوس دور ہی تھے کہ آپ کو امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کی دردناک شہادت کی خبر ملی۔ امام مسلم بن عقیل کو کوفہ میں ابن زیاد نے بے دردی کے ساتھ قتل کروا دیا تھا، کیونکہ جب امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کوفی بیعت کرنے لگے تھے تو یزید نے کوفہ کے گورنر کو تبدیل کر کے عبید اللہ ابن زیاد جیسے بدبخت اور ظالم کو تعینات کیا تھا، جو کہ اہل بیت کا دشمن تھا اور ظالم انسان تھا۔ اس نے امام مسلم بن عقیل کو اور ان کے 2 کمسن بیٹوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کروا کر ان کی لاشوں کو عبرت کے طور پر کوفہ کے بازاروں میں لٹکا دیا، اور کوفی عبید اللہ ابن زیاد کے ڈر سے اور اس کے خوف سے امام مسلم بن عقیل کی بیعت سے پھر گئے تھے۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سن کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سخت رنج اور صدمے کا شکار ہوئے، اور یزید کے پالتو دہشت گردوں نے یزید سے ملنے والے انعام و اکرام اور اقتدار کی لالچ میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے تپتے ریگستان میں ان کے خانوادہ سمیت ان کے معصوم بچوں سمیت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کا پکا اور سچا عاشق بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بروز قیامت شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔